اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ وسیلے کے معنی ہے قریب ہونے کے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس وسیلے کے حصول کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں جہاد وہ ہوگا جس محنت کا مقصد ہو اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ یہ وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں فرمائی کہ وہ جنگ، وہ محنت جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کو غالب کرنا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا آغاز انسان کی اپنی جان سے، اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ نفس سے مجاہدہ کرنا ہے، اس سے ہمیں جنگ کرنی ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، معاشرے میں برائیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہوتے ہوتے یہ جہاد جائے گا اس انتہا تک کہ قتال کی نوبت آ جائے، یہ کوششیں اس حد تک پہنچ جائیں کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہو اور بالآخر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے لیے ہو جائے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ان کے ساتھ ہو جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے میں دینا چاہیں، ما تقبل منہم، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ مہلت آج دنیا میں ہے، آج عمل کر لو اور اللہ کے تقاضوں کو فالو کر لو، اس کے مطابق عمل درست کر لو تو کامیابی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے کم تر جہنمی سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا اگر تجھے زمین بھر سونا اور اتنا ہی اور کچھ مل جائے تو تو دینا چاہے گا؟ وہ کہے گا اللہ ضرور دینا چاہوں گا تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس سے کم تر بات کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، میری توحید کو تو مان لیتا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا، تو آج یہ زندہ دیکھنا پڑتا۔ ما تقبل منہم، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد حدود اللہ کے ضمن میں چوری کی سزا کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ ایک اور حد کا بیان آ گیا۔ ایک حد کا ذکر ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 33 میں، باغیوں اور ڈاکے ڈالنے والوں کی، فساد کرنے والوں کی سزا، اس کی حد کا بیان۔ اب آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا کا، اس کی حد کا بیان آ رہا ہے۔ اس کے متعلق نوٹ فرمائیے، تفصیل ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ معمولی سی شے کی چوری کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ مال کہ جو محفوظ نہ ہو اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چیزیں جو ایسی پڑی رہتی ہیں کسی نے اٹھا لی، بات غلط ہے لیکن ایسی چیز پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو محفوظ مال ہو اور اس کی کوئی ویلیو بھی ہو، سنت نے اس کو مقرر فرمایا، پھر یہ جرم ثابت ہو جائے پھر چوری کی سزا کا نفاذ ہوگا۔ لیکن لوگوں کو یہ سزائیں بڑی وحشیانہ معاذ اللہ معلوم ہوتی ہیں آج، یہ کیسی بات قرآن نے کر دی۔ ایسے لوگوں کو مجرموں سے جو بڑی محبت ہے کہ جو ان کے ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن انسانیت سے محبت نہیں، جن کا مال لٹ رہا ہے، جن کے یہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جن کے یہاں قتل غارت گری کی جا رہی ہے، جن کے یہاں چوریاں کی جا رہی ہیں۔ تو دین چاہتا ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ ہو، لوگوں کا مال محفوظ ہو، اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے، اول تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، کسی میں ہمت ہی نہ ہو چوری کرنے کی۔ جب چوری کی سزا کا نفاذ ہو تو لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں
کہ اگر ہم نے بھی یہ کیا تو ہمارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ دین چاہتا ہے اس سے لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوگی۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے دور میں بعض وہ لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، یا بعض وہ لوگ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے عجیب معنی بیان کیے اس کے۔ وہ کہتے ہیں چوری سے مراد ہے یہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں، انڈسٹریز چلا رہے ہیں، کیپٹلسٹس ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں معاشرے پر، تو بہتر ہے کہ ان سے انڈسٹریز لے کر ان کو نیشنلائز کر دیا جائے، حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے۔ یہ گویا سوشلزم کے لیے دلیل لانا چاہتے ہیں، تو خوشحالی آ جائے گی۔ تو چور کے ہاتھ کاٹنے سے وہ مراد لیتے چوری کے ہاتھ کاٹ دو، خوشحالی آ جائے گی۔ اب اللہ کی کتاب کو دیکھیے، اللہ بھی اللہ ہے، اس کی کتاب کے الفاظ کو دیکھیے۔ فرمایا جزاء بما کسبا، یہ جو ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ ان کی سزا ہے جو انہوں نے عمل کیا، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ ہاتھ کٹیں گے تو عبرت ہی ہے نا۔ اگر انڈسٹریز کو لے کے نیشنلائز کر دیا جائے تمام کی تمام، اور ان کا کہنا ہے کہ خوشحالی آ جائے گی، تو یہ خوشحالی کون سی عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے؟ خوشحالی عبرت تو نہیں ہو سکتی اللہ کی طرف سے۔ خوشحالی اگر آ جائے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن کے الفاظ جو اس طرح کی دانش ورانہ سوچوں پر، نظریات پر پیشہ چلا دیتے ہیں، اور یہ الفاظ اللہ کی کتاب کے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں۔ واقعتاً درست فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس الذکر ان قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور قرآن کے مفہوم کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکتا، کوئی اپنی من چاہی باتیں اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، بس جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، حدود کا نفاذ ضرور ہوگا اگر جرم ثابت ہو گیا، لیکن توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جنہوں نے کہا اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے منافقین کی طرف، اور خاص طور پر یہود میں سے جو لوگ منافق تھے۔ فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کی وضاحت جو اس مقام پر بھی آ گئی۔ ایک ہے زبان سے قبول کرنا، ایک ہے دل کی گہرائیوں سے ماننا۔ منافق زبان سے قبول کرتا ہے، دل سے قبول نہیں کرتا، اسی لیے آخرت میں نجات نہیں اس کے لیے۔ اللہ ہمیں زبان سے بھی قبول کرنے اور دل کی گہرائیوں سے بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، وہ جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں، وہ جاسوس ہیں ایک دوسری جماعت کے لیے جو ابھی آپ تک نہیں پہنچے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ،
وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے ٹھکانے کے بعد،